معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے سنیں گے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ ان کا نکاح آسمان پہ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان سے شادی کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اس سے بہتر ولیمہ آپ نے کسی اور بیوی کا نہ کیا۔ اور ان کے ولیمے کے موقع پر حجاب کی آیات نازل ہوئی، یہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کو گھبراہٹ میں ڈال گئی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تھا تو اس وقت بھی صدقہ کی وصیت کر گئی۔ آئیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھی۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے حضرت زینب کا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، حضور نے حضرت زینب کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زید کے والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام سعدہ تھا۔ ان کی والدہ اپنے بچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ جا رہی تھی کہ لٹیروں نے حضرت زید کو چھین لیا، مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ خریدنے والے حکیم بن حزام حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی کو دے دیا۔ اور جب حضرت ختیجہ کا نکاح حضور سے ہوا تھا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کو آزاد فرما کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے، اور حضور کی مصاحبت ان کو ایسی بھلی لگی کہ ان کے والد اور چچا خبر پا کر مکہ ان کو لینے آئے، باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ تم چاہو تو چلے جاؤ، لیکن وہ نہ گئے، اور والد اور چچا اور سارے کنبے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئے تو حضور نے ان کا نکاح اپنی باندی برکہ نامی سے کر دیا، جس کی کنیت ام ایمن تھی۔ انہوں نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ آپ کے والد یا والدہ کی ملکیت تھی، ان کی وفات کے بعد ورثہ میں آپ کی ملک میں آ گئی۔ انہوں نے بھی اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، مدینہ کو ہجرت کی تھی۔ حضور ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میری والدہ کے بعد ام ایمن میری والدہ ہیں، کبھی فرماتے کہ ام ایمن میرے خاندان کا بقیہ ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام ایمن ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام ایمن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور آپ نے ان کا دوسرا نکاح حضرت زینب سے کرنا چاہا اور پیغام بھیج دیا۔ جب نکاح پیغام پہنچا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن جحش نے اس کو مکروہ سمجھا کہ ایک قریشیہ کا نکاح آزاد کردہ غلام سے ہو۔ گو اسلام میں نکاح کے لیے نسب کی برابری دیکھنے کی رعایت کی گئی، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ غیر کوفیوں میں نکاح جائز ہی نہیں۔ حضور کا بھیجا ہوا پیغام جو زید کے لیے تھا، چونکہ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے مکروہ جانا، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور کسی ایماندار مرد یا عورت کو گنجائش نہیں ہے کہ جب کہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں پھر ان کو اس کام میں کوئی اختیار کرنے نہ کرنا باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ جب حضرت زینب اور ان کے بھائی کو یہ خبر لگی کہ یہ آیت نازل ہوئی تو دونوں اس پر راضی ہو گئے حضرت زید سے نکاح ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا، اور مہر میں 1 دینار 60 درہم اور 4 چادریں 5 مدغلہ اور 30 سا کھجوریں مقرر فرمائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے حضرت زید کے پاس رہنے لگی، اور دونوں میاں بیویاں کی طرح رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر بھی تعلیم دیتے تھے اور عمل کر کے دکھا کر بھی احکام و آداب سکھاتے تھے۔ اس نکاح کر دینے سے آپ نے یہ عملاً ثابت کر دیا کہ غیر کوفہ میں شرعاً نکاح کرانا درست ہے، اور اس اسلام کی اس اہم تعلیم کا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دینداری کی بلندی تمام بلندیوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس قدر واضح کیا، اپنی حقیقی
پھوپھی کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سراپا محو تھا، اور اس نکاح کے متعلق اپنے کلام پاک میں آیت نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے نکاح میں 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ رہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ ایک روز حضرت زینب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، زینب کی بد کلامی نے مجھے ستا دیا، لہٰذا میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو اور اللہ سے ڈرو، لیکن پھر بھی آپس میں دونوں کا میل نہ ہو سکا، اور آخر آپ کی اجازت سے انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور جب عدت گزر گئی تو حضور نے حضرت زینب کو ہی اپنے نکاح کا پیغام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنے نکاح کا پیغام دے کر حضرت زینب کے پاس بھیجا۔ وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید نے ان کی طرف کو پشت کر کے فرمایا، اے زینب، خوشخبری قبول کرو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تم کو آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دوں۔ یہ سن کر حضرت زینب نے فرمایا، میں اللہ سے مشورہ سے کیے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر استخارہ کرنے لگی، نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں انہوں نے نماز شروع کی اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ پھر جب زید کا ان سے جی بھر گیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا، لہٰذا حضرت زینب حضور کی بیوی ہو گئی۔ وہ اس پر دوسری بیویوں کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے عزیزوں نے حضور سے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ بعض روایت میں ہے حضرت زینب حضور کی دوسری بیویوں سے بطور فخریہ فرماتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے والدوں نے کیا یا دوسرے اولیاء نے کیا، اور میرا نکاح عرش والے نے کیا۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے ان کا نکاح خود کر دیا، اس لیے دنیا میں دوسرے نکاحوں کی طرح آپ کا نکاح حضرت زینب سے نہیں کیا، بلکہ آیت کا نازل ہونا ہی نکاح تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ حضرت زینب کے پاس بغیر اجازت ہی مکان میں چلے گئے۔ اس واقعہ نکاح سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جسے کوئی شخص اپنا بیٹا بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح درست ہے، جبکہ وہ طلاق دے دے اور عدت گزر جائے۔ اہل عرب اس بات کو بہت بری سمجھتے تھے اور بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو ایسا سمجھتے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص نکاح کر لے۔ حضور کو پہلے ہی اللہ نے خبر دی تھی کہ زینب سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن آپ اس خبر کو ظاہر کرنے سے ہچکچاتے تھے اور لوگوں کی بد زبانی کے خوف سے اس بات کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا تاکہ یوں نہ سمجھے کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ لیکن چونکہ اللہ کو منظور تھا کہ عرب کی یہ جہالت ٹوٹے اور بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لینا اسلام میں جائز سمجھ لیا جائے، اس لیے اللہ جل شانہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا اور حضور کو تنبیہ فرماتے ہوئے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور کو تنبیہ کی گئی جس کا عنوان گرفت اور مواخذہ کا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں اتری جس میں گرفت اور عتاب کا انداز ہو، اور اگر آپ اپنے اختیار سے کسی آیت کو چھپانے کے حقدار ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کے متعلق یہی فرمایا۔ نمبر 2، عورت کے پاس جب کسی کا نکاح کا پیغام پہنچے تو اسے اس بارے میں استخارہ کرنا چاہیے جیسے مرد استخارہ کرتے ہیں جن میں دینداری ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو استخارہ کرنا چاہیے کہ مرد کی دینداری یا مالداری یا اور کسی صفت کو دیکھ کر جھٹ سے منظور کر لینا مناسب نہیں، اس بارے میں اللہ سے مشورہ لینا چاہیے جسے استخارہ کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوگا کہ اس شخص سے نکاح کرنا خیر ہی خیر ہے، لیکن اللہ سے مشورہ لینے میں نفع ہے کہ اللہ پوشیدہ اور آئندہ سب حالات کو جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ عورت اس مرد کی نیکی اور دینداری کی قدر نہ کر سکے بلکہ اس کو ستانے کا باعث بن کر خدائے قدوس کو اپنے سے ناراض کر لیوے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا، لیکن پھر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچنے پر استخارہ کیا۔ نمبر 3، سب مومن آپس میں ایمانی بھائی ہیں، عداوت اور بغض ایمان والوں کا کام نہیں۔ مرد عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں، ان کے خاندانوں میں ایمانی برادری کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ تعلق ٹوٹ جائے، مثلا یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے
دے تو آپس میں دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ ایمانی بھائی بہن اب بھی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو برا نہ چاہیں۔ غالباً یہی تعلیم دینے کے لیے حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے دے تو دونوں آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کٹی میں لگ جاتے ہیں، بلکہ دونوں خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ نمبر 4، حضرت زید کا نام قرآن مجید میں آیا اور کسی صحابی کا نام قرآن میں مذکور نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ مقام ہے کہ قرآن میں ان کا نام آیا اور آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا اور ان سے پہلے حضرت ام ایمن سے نکاح کیا جن کو آپ اپنی ماں کے برابر جانتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ بعض نے 3 ہجری بھی لکھا ہے مگر صحیح 5 ہجری ہے۔ نکاح کے بعد جب رات گزر گئی اور حضور نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات فرما لی تو صبح کو جب دن چڑھ گیا تو حضور نے ولیمے کی دعوت کی، ایک بکری ذبح فرما کر ولیمہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ولیمہ آپ نے اور کسی بیوی کا نہیں کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے جب آپ نے ولیمہ کیا، اس سے بہتر ولیمہ آپ نے کسی بیوی سے شادی کرنے پر نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری ذبح فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس موقع پر آپ کی خدمت میں حضرت انس کے ہاتھ حریرہ بنا کر ایک برتن میں بھیج دیا اور تقریباً 300 افراد نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں کو اور ان کے علاوہ جو تم کو ملے بلا لو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں بہت سوں کو بلا لایا جس کے نتیجے میں آپ کے چبوترے اور حجرے میں آدمی بھر گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ 10 کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے دستے مبارک اس کھانے میں رکھا اور کچھ پڑھا۔ اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھا لیا، تب بھی ختم نہ ہوا، سب فارغ ہو گئے تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس اس کھانے کو اٹھا لو۔ میں نے اسے اٹھایا تو یہ فیصلہ نہ کر سکا جب یہ کھانا میں نے لوگوں کو کھانے کے لیے دیا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، غرض یہ کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سینکڑوں آدمیوں کے کھا لینے پہ بہت سارا ہی بچ گیا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور نے حضرت زینب سے شادی کرنے کے موقع پر ولیمہ کیا تو اس موقع پر جب لوگ دعوت ولیمہ کھانے کے لیے حضور کی دولت قدا پر حاضر ہوئے تو آپ کی نئی دلہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے علیحدہ پردہ ڈالے بغیر بیٹھی رہی حتیٰ کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، جس کی تفصیل حضرت انس اس طرح روایت فرماتے ہیں کہ پردے کا حکم کب اترا اور کیوں کر اترا اس میں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ سب سے پہلے پردے کا حکم اس وقت نازل ہوا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرنے کے بعد رات گزارنے پر صبح کو ولیمہ کیا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن چند آدمی وہیں باتیں کرتے رہ گئے اور بہت دیر ہو گئی۔ آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں لیکن لحاظ کی وجہ سے ان سے جانے کو نہ فرما سکے، بلکہ ان کے اٹھانے کے لیے یہ عمل کیا، خود آپ وہاں سے چل دیے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل کھڑا ہوا تاکہ وہ لوگ مکان سے نکل جائیں، حتیٰ کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے کی چوکھٹ تک آئے، پھر یہ سمجھ کر واپس ہو گئے کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہوں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہو گیا، آ کر دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ پھر واپس ہوئے اور میں آپ کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ آپ پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی چوکھٹ تک آئے اور یہ سمجھ کر واپس ہو گئے کہ اب چلے گئے ہوں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہو گیا، اس مرتبہ آ کر دیکھا کہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ نکل گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ اندر جانے لگا، لہٰذا آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا اور پردے کا حکم نازل ہوا اور لوگوں کو نصیحت ہوئی۔ پردے کی جو آیت اس وقت نازل ہوئی وہ یہ ہے، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلائے بغیر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر اس کی تیاری کے منتظر نہ ہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ۔
جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ لحاظ کی وجہ سے تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ صاف بات کو فرماتے ہیں، لحاظ نہیں فرماتے۔ اور جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے پہلے میں نے سنی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر لوگوں کو یہ آیت سنا دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں بخاری شریف کی ایک روایت میں ہم نقل کر آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم ان کی وجہ سے اترا، اور ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے بعد نازل ہوا، لیکن اس میں کچھ خاص اشکال کی بات نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہی دنوں میں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسب معمول قضائے حاجت کے لیے جنگل جا رہی ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہہ دیا، جو حضرت سودا کے تذکرے میں گزر چکی، اور نزول حجاب کے دونوں سبب بیک وقت جمع ہو گئے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق فرمایا، میں نے کبھی کوئی عورت زینب سے بہتر نہیں دیکھی، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور سچ بولنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی اور صدقہ کرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے تہمت لگائی، جس کا واقعہ گزر چکا، تو حضرت زینب بنت جحش نے صاف کھلے الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اظہار کیا، اور حضور کے سوال کرنے پر عرض کیا، میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر تہمت نہیں دھرتی ہوں، میں تو عائشہ کو خیر کے علاوہ اور کسی کام میں نہیں جانتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں زینب ہی کا یہ مقام حاصل تھا کہ مرتبے میں میرا مقابلہ کرتی تھی۔ ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے ان کو جھوٹ کہنے سے روک لیا۔ حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، وہ بڑی ہی نیک تھی، روزے بہت رکھتی تھی، راتوں کو نماز پڑھتی تھی، ہاتھ کی محنت سے کما کر سارا مسکینوں پر خیرات کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زینب بنت جحش ابا ہیں۔ ایک صاحب اور موجود تھے، انہوں نے سوال کیا، ابا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں خشوع ہو اور اللہ کے سامنے روئے۔ حضرت زینب بنت جحش بہت بڑی سخی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی اور سارا مسکینوں پر صدقہ کر دیتی تھی۔ محنت کی وجہ سے بہت سا مسکینوں کا کام چلتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا لقب مسکینوں کا ٹھکانہ پڑ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی تھی کہ زینب سے بڑھ کر کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی جو اپنی جان کو محنت میں کھپا کر مال حاصل کر کے صدقہ کرتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر فرما دیا، جسے انہوں نے صرف 1 سال قبول فرمایا، اور قبول فرما کر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا، اے اللہ، آئندہ سال یہ مال میرے پاس نہ آئے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد پوری 12,000 کی مالیت اسی وقت اپنے عزیزوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی۔ جب حضرت عمر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو ان کے گھر تشریف لائے اور باہر سے سلام کہلا کر بھیجا اور فرمایا، مجھے تمہارے رقم تقسیم کر دینے کا واقعہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد مزید 1,000 کی رقم بھیجی تاکہ اسے اپنے خرچے میں لائیں، لیکن انہوں نے اس رقم کو بھی تقسیم فرما دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھالیں رنگنے کی مزدوری کر کے صدقہ کرتی تھی، اور منتخب کنز الاعمال میں اس کے علاوہ ان کی دستکاری بھی لکھی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعریف کے لائق اور عبادت گزار ہو کر دنیا سے اس حال میں چلی گئی کہ یتیموں اور بیواؤں کو گھبراہٹ میں ڈال گئی، کیونکہ وہ اب سوچیں گے کہ ہم پر کون خرچ کرے گا۔ حضرت زینب نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا، اس کے بعد کبھی حج کو نہ گئی، کیونکہ حضور نے اپنی بیویوں سے فرمایا تھا کہ اس حج کو کر لو پھر گھر میں بیٹھنا۔ حضرت سودا اور حضرت زینب دونوں نے اس کے بعد حج نہ کیا، اور یہ فرمایا، اللہ کی قسم اب تو آپ کے بعد ہم کسی جانور پر سوار تک نہ ہوں گی۔ ہاں، دیگر امہات المومنین حج کو جاتی تھی۔ غالباً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب سمجھا کہ خواہ مخواہ بلا
بلا وجہ گھر سے نکلنے کو منع فرمایا ہے۔ اس میں حج کی ممانعت داخل نہیں، اور اگر حج سے روکا بھی ہے تو شرعی طور پر نہیں بلکہ شفقت کی وجہ سے روکا ہے، لہٰذا طاقت ہوتے ہوئے حج کرنا مناسب ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جو 9 بیویاں چھوڑی تھی، ان میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنی ہی زندگی میں خبر دے دی تھی کہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں روایت فرماتی ہیں کہ بعض بیویوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں سب سے پہلے کون سی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو کر آپ سے ملے گی؟ آپ نے جواب فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں۔ یہ سن کر آپ کی بیویوں نے ایک بانس لے کر اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سب بیویوں کے ہاتھوں سے لمبے نکلے، اور آپس میں یہ سمجھ لیا کہ وہی سب سے پہلے وفات پائیں گی۔ پھر بعد میں ہم کو پتہ چلا جب حضرت زینب کی وفات ہوگی وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے پہلے آپ سے جا کر ملی، جو صدقہ کرنے کو بنسبت دوسری بیویوں کے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آخر میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زینب کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر صدقہ کیا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے اپنے لیے کفن تیار کیا ہے اور عمر بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، لہٰذا تم ایسا کرنا، دونوں میں سے ایک صدقہ کر دینا۔ چنانچہ ان کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کفن کو صدقہ کر دیا جسے وہ خود تیار کر کے چھوڑ گئی تھی۔ سبحان اللہ، دنیا سے چلتے چلتے صدقہ کرنے کا خیال رہا اور اس کی وصیت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری امہات المومنین نے غسل اور کفن دیا۔ ان کے لیے مسحری بنائی گئی جس میں جنازہ رکھ کر قبرستان لے جایا گیا۔ وہ مسحری بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، جسے وہ حبشہ دیکھ کر آئی تھی۔ مسحری میں جنازہ رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈھک دیا گیا تو بالکل پردہ ہو گیا۔ اسے حضرت عمر نے بہت پسند کیا، اور حضرت عمر نے پہلے منادی اعلان کروایا تھا کہ حضرت زینب کے جنازے میں صرف وہی لوگ آئیں جو ان کے محرم ہیں، لیکن جب مسحری بن گئی اور پردہ کا انتظام ہو گیا تو دوبارہ اعلان کرایا کہ مومنین اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہوں۔ جب جنازہ قبرستان میں لایا گیا تو حضرت عمر نے قبر میں اترنے کا ارادہ فرمایا، لیکن پہلے امہات المومنین سے دریافت کرایا کہ ان کی نعش کو قبر میں اتار سکتا ہوں یا نہیں۔ اس پر جواب آیا کہ نہیں، قبر میں وہی داخل ہوگا جو زندگی میں ان کے پاس آتا جاتا تھا، جس سے شرعاً پردہ نہ تھا۔ لہٰذا حضرت عمر نے ارادہ بدل دیا اور کپڑا تان کر پردہ کرا کر ان کے محرموں سے قبر میں داخل کرا کر مٹی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کے وقت قبر کے کنارے بیٹھے رہے اور دیگر اکابر صحابہ کھڑے رہے۔ یہ تفصیل کنز الاعمال میں لکھی ہے۔ البدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ اللہ رب العزت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔